سامعین اور سامعات، آج میں آپ کو یونس علیہ السلام کا واقعہ بتاتی ہوں، ذرا دھیان سے سنیں۔ یونس علیہ السلام ایک کریم اور معزز نبی تھے۔ ان کا قصہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ قرآن کریم میں ایک سورت ہے سورہ یونس کے نام سے، اس میں ان کا قصہ موجود ہے، اور دوسرا نام ان کا ذو-النون ہے، یعنی مچھلی والے، اس نام سے بھی ان کو پکارا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو ایک بستی کی طرف بھیجا۔ شہر کے ایک علاقے کے جو باشندے تھے، ان کی ہدایت کے لیے یونس علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا، رسول بنا کر بھیجا کہ ان کو ایمان لانے کی دعوت دیں، توحید کی دعوت دیں۔ اور وہاں کے لوگ شرک میں مبتلا تھے، بت پرستی میں مبتلا تھے، وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ ایک ہے، اس پر ایمان لاؤ، اور جو کچھ مجھے دے کر بھیجا گیا ہے وہ سچ ہے، اس کو مانو۔ تو ان کی قوم نے ان کا انکار کیا اور صاف منع کر دیا اور ان کو جھٹلا دیا۔ جب یہ سب کچھ ان کی قوم نے کر دیا تو حضرت یونس علیہ السلام نے ان کو عذاب سے ڈرایا کہ تم پر عذاب نازل ہونے والا ہے، اور یہ کہہ کر شہر سے باہر چلے گئے۔ تو جب ان لوگوں نے یہ سنا تو وہ کہنے لگے، آپس میں ان کا مشورہ ہونے لگا کہ یہ نوجوان کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اگر یونس علیہ السلام رات ہمارے بیچ میں گزارتے ہیں، آج رات یہیں پر رہتے ہیں، تو سمجھ لے عذاب آنے والا نہیں ہے، اور اگر یونس علیہ السلام رات یہاں پر نہیں گزارتے، یہاں پر موجود نہیں ہے، تو سمجھ لے کہ عذاب آنے والا ہے۔ تو جیسے ہی رات آئی تو چاروں طرف سے کالے بدلیاں چھا گئی، کالے بادل آ گئے، اور چاروں طرف سے دھواں اٹھنے لگا، اور ان لوگوں نے دیکھا کہ عذاب کے آثار شروع ہو گئے۔ پھر وہ کہنے لگے کہ حضرت یونس علیہ السلام کو ڈھونڈو۔ وہ لوگ ان کو تلاش کرنے لگے تاکہ ہم ان پر ایمان لے کر آئیں، ان کے ہاتھ پر ایمان لے کر آئیں۔ وہ اللہ کے ڈر کی اور خوف کی وجہ سے کانپنے لگے اور رونے لگے، لیکن حضرت یونس علیہ السلام ان کو ملے نہیں۔ وہ تو یہ کہہ کر باہر چلے گئے تھے کہ تم پر عذاب آنے والا ہے۔ وہ لوگ روتے ہوئے اپنی بیوی بچوں کو، اپنے مویشیوں کو لے کر گھنے جنگل میں آ گئے، اور وہاں پر ایک دوسرے سے الگ ہو کر استغفار کرنے لگے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگے، اور جو انہوں نے ایک دوسروں پر مظالم کیے تھے وہ بھی معاف کرنے لگے، ایک دوسروں کی غلطیاں خطائیں معاف کرنے لگے، اور اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے، اے اللہ، جو یونس علیہ السلام لے کر آئے ہیں ہم اس کو سچے دل سے مانتے ہیں اور ہم تجھ پر ایمان لاتے ہیں۔ اس طرح سے وہ رونے اور گڑ گڑانے لگے، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ان کی مخلصانہ گریہ وزاری اتنی پسند آئی کہ ان کے اوپر سے عذاب کو ہٹا دیا۔ جو بدلیاں اور دھواں چھایا ہوا تھا وہ سب کچھ اللہ نے ہٹا دیا، وہ عذاب ان سے ٹل گیا، اس وجہ سے کہ وہ عذاب آنے سے پہلے اللہ پر ایمان لے کر آ گئے، نبی کو سچا ماننے لگے۔ تو جب ان کے اوپر سے عذاب ٹل گیا، وہ امن چین کے ساتھ پھر بعد میں آ کر اسی شہر میں رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ کسی نبی کی قوم کا ایمان لانا اس کو فائدہ نہیں دیا سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے، اور جب کوئی قوم ایمان لاتی ہے تو ہم ذلت کا عذاب اس کے اوپر سے ہٹا دیتے ہیں۔ اور جتنی بھی قومیں ہیں، کسی بھی نبی کی قوم ایمان لے کر نہیں آئیں، بس یونس علیہ السلام کی قوم ہی ایمان لے کر آئیں۔ وہ باقی کب ایمان لے کر آئیں؟ جب ان پر عذاب نازل ہو جایا کرتا تھا، جب وہ اللہ کو ماننے کو تیار ہوتی تھی، لیکن اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوتا تھا ان کے ایمان لانے کا۔ اور یونس علیہ السلام کی قوم نے جیسے ہی عذاب کے آثار نمودار ہوتے ہوئے دیکھے تو وہ فوراً ایمان لے کر آ گئی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر سے ذلت کے، رسوائی کے عذاب کو ہٹا دیا۔ اور جب ان کے اوپر سے عذاب ٹل گیا، حضرت یونس علیہ السلام شہر میں آئے، شہر کے قریب آئے،
اور دیکھتے ہیں کہ عذاب تو آیا ہی نہیں۔ وہ کہنے لگے کہ یہ تو مجھے جھوٹا سمجھیں گے۔ لوگوں نے کہا کہ اپنے شہر میں تو جائیے۔ یونس علیہ السلام نے کہا کہ اب میں شہر میں کیسے جا سکتا ہوں؟ میں نے تو لوگوں سے کہا تھا کہ تم پر عذاب آنے والا ہے، لیکن ان پر عذاب آیا ہی نہیں۔ اور جو لوگوں کی بات جس بندے کی بات سچ نہیں ہوتی تھی، جو جھوٹ گواہی دیتا تھا یا جھوٹ بولتا تھا، ان کی قوم میں یہ تھا وہ اس کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ یونس علیہ السلام کہنے لگے کہ میں نے تو ان سے کہا تھا کہ عذاب آنے والا ہے اور اب عذاب نہیں آیا، یہ مجھے جھوٹا سمجھیں گے اور مجھے قتل کر ڈالیں گے۔ وہ غصے میں بھر کر شہر سے واپس پلٹ آئے اور جا کر کشتی میں سوار ہو گئے۔ اور جس کشتی میں جا کر حضرت یونس علیہ السلام سوار ہوئے، جب وہ کشتی سمندر میں روانہ ہوئی اور بیچ میں آ گئی تو وہ کشتی نہ تو آگے بڑھتی اور نہ پیچھے ہٹتی، بیچ میں ٹھہری رہی۔ تو کشتی والوں نے اعلان کیا کہ ہماری کشتی میں کوئی بھاگا ہوا غلام یا کوئی ظالم ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اس اکیلی کی وجہ سے ہم پر عذاب آئے گا، نہیں تو وہ اپنے آپ کو ظاہر کر دے کہ کون ایسا بندہ اس کشتی کے اندر موجود ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کہا کہ میں گناہ گار ہوں، مجھ سے گناہ ہوا ہے۔ وہ شہر سے بھاگ کر ایک ڈر اور خوف کی وجہ سے آئے تھے، اور جب تک اللہ تعالیٰ حکم نہیں کر دیتا کسی کام کو تو پیغمبر اس کو کرتے نہیں۔ لیکن حضرت یونس علیہ السلام ڈر کی وجہ سے اللہ کے حکم کے بنا ہی وہاں سے واپس آ گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں گناہ گار ہوں، تم ایسا کرو مجھے سمندر میں ڈال دو، مجھے پانی میں پھینک دو، تم اس عذاب سے بچ جاؤ گے جو میری وجہ سے تم پر بھی نازل ہوگا۔ کشتی والوں نے کہا یہ نوجوان تو بہت ہی اچھا انسان ہے، نیک ہے، دیندار ہے، ہم کیسے اس کو پانی میں پھینک سکتے ہیں؟ پھر انہوں نے قرعہ اندازی کی، قرعہ ڈالا کہ جس کا بھی نام نکلے گا اسی کو پانی میں پھینک دیا جائے گا۔ جیسے ہی ان لوگوں نے قرعہ اندازی کی تو اس میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ پھر کئی مرتبہ قرعہ اندازی ہوئی، ہر مرتبہ حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ اور جیسے ہی وہ لوگ حضرت یونس علیہ السلام کو پانی میں ڈالنے کی تیاری کر رہے تھے اور ادھر ایک بڑی مچھلی اپنا منہ کھولے ہوئے کشتی کے قریب تھی کہ یونس علیہ السلام کو اپنے اندر جگہ دے دوں، اپنے پیٹ میں جگہ دے دوں۔ جیسے ہی ان لوگوں نے ان کو پانی میں پھینکا تو اس مچھلی نے ان کو اپنے اندر نگل لیا، اپنے منہ میں لے لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مچھلی سے کہا کہ یہ تیری خوراک نہیں ہے، ان کا گوشت مت کھانا، یہ میرے نیک بندے ہیں۔ 40 دن تک حضرت یونس علیہ السلام اس مچھلی کے پیٹ میں قید رہے، اور جب آپ اس مچھلی کے پیٹ میں قید رہے اس وقت یونس علیہ السلام نے یہ آیت کریمہ پڑھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کی برکت سے ان کو اندھیری کوٹڑی سے نجات دی، مچھلی کے پیٹ سے ان کو باہر نکالا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے مچھلی سمندر کے کنارے پر آ کر یونس علیہ السلام کو باہر پھینک دیا، کنارے پر پھینک دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کے اوپر ایک بیلدار پتوں دار درخت اگایا تاکہ آپ علیہ السلام اس کے سائے سے راحت اور سکون آرام طلب کر سکے، چین و سکون مل سکے، راحت و آرام مل سکے۔ ایک پتوں دار درخت کو اگایا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام طاقتور ہوئے، ان کے اندر طاقت و قوت آئی تو وہ اپنی قوم میں لوٹے۔ ان کی قوم کے لوگوں نے بڑے عزت اور احترام کے ساتھ ان کے ہاتھ پر ایمان لائے۔ یہیں پر حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ پورا ہوتا ہے۔